کبھی نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ 1000 سال تک امت سیاست کرتی رہے، اگر اس امت کی قیادت نے دو چیزوں کو ایک ساتھ نہ لیا، دنیا کو چلانے کا شعور اور دل کی صفائی، دونوں چیزیں ایک ساتھ اگر حاصل نہ ہوئی، یہ امت برسوں ذلیل ہی رہے گی۔ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لینا پڑے گا، قلب کی صفائی، دماغ کی روشن خیالی۔ دل اور دماغ دونوں یذکرون اللہ قیاما وقعودا اور ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ فکر کا مرکز ہے دماغ، ذکر کا اثر پڑتا ہے دل پر، ذکر کی آماجگاہ ہے دل۔ تو دل اور دماغ دونوں کو ان مشائخ اور علماء نے، جہاں تک میری معلومات ہیں، انہوں نے دل اور دماغ دونوں کو غذا دی۔ خالی دل کو غذا دینے سے بھی کام نہیں چلے گا، خالی دماغ کو غذا دینے سے بھی کام نہیں چلے گا۔ دماغ اگر ترقی پا جائے گا اور دل بگڑا ہوا ہوگا تو انسان حکومت و اقتدار میں آنے کے بعد لوٹ کھسوٹ کرے گا، وہی کرے گا جو آج کل کی حکومتیں کر رہی ہیں۔ اور اگر دل ہی دل بنا ہوا ہے، دماغ نہیں بنا ہوا ہے، تو انسان موجودہ زمانے کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا۔ ہمیں دل اور دماغ دونوں کی ضرورت ہے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے دل اور دماغ دونوں کو نشانہ بنایا ہے۔ علم کا تعلق ہوتا ہے دماغ سے، ذکر کا تعلق ہوتا ہے دل سے، اور یہ دونوں اتنے ایک ہیں، دو مل کر ایک ہیں کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب 6 نمبر مرتب فرمائے تو علم اور ذکر کو ایک ہی نمبر بنا دیا۔ اچھی غریب بات ہے۔ میں سوچتا ہوں اگر وہ اقرار مسلم کو الگ کر سکتے تھے، اخلاص کو الگ کر سکتے تھے، نماز کو الگ کر سکتے تھے، تو علم اور ذکر کو الگ کر دیتے تو کون سی قیامت آ جاتی؟ بلکہ اور اچھا تھا، 6 کے بجائے 7 ہو جاتے۔ 7 تو طاق عدد ہے، طواف بھی 7 چکر، سعی میں بھی 7 چکر۔ لیکن یہ کیوں کیا انہوں نے؟ وہ فقیہ تھے، وہ دین کی روح کو سمجھتے تھے۔ واقعی مزاج نبوت کی جو شناسائی اللہ نے ہماری اس جماعت اکابرین کو عطا فرمائی، جس میں آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ کون کس سے افضل ہے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع۔ کیا حضرت تھانوی، کیا حضرت مدنی، کیا حضرت رائے پوری، کیا حضرت مولانا الیاس، کیا حضرت گنگوہی، کیا حضرت شیخ الہند، کیا حضرت حاجی امداد اللہ، یہ سارے کے سارے اسی شجر طوبہ کی شاخیں ہیں۔ یہ سب کے سب عجیب و غریب فقہاء ہیں، عجیب صاحب بصیرت لوگ ہیں۔ ان پر اللہ نے اتنا صحیح فہم دین القا کیا ہے کہ میں واقعی رش تو آتے ہی حیرت ہوتی ہے۔ ایک رائے ان کی، ایک تعبیر، ایک فکر ایسی نظر نہیں آتی جو سطحی ہو، جو سرسری ہو۔ یہی ادا کہ علم اور ذکر کو ایک نمبر قرار دیا۔ اس شخص نے جو بولتا کم تھا، جو اپنی خود فہم و فراست کے کبھی ڈنکے نہیں پیٹتا تھا، کبھی وہ دعویٰ نہیں کرتے تھے، کبھی وہ نکتے نہیں بیان کرتے تھے، لیکن علم و ذکر کو ایک نمبر قرار دینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دل پر یہ راز کھل چکا تھا کہ علم بغیر ذکر کے یہودیت ہے اور ذکر بغیر علم کے نصرانیت ہے۔ جب انسان ذکر تو کرے گا مگر اس کے پاس علم نہیں ہوگا تو بدعات میں ضرور مبتلا ہوگا۔ وہ بزرگوں کے صاحبزادوں کی عبادت کرے گا، جیسے عیسائیوں کے پاس ذکر تھا، علم نہیں تھا، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا صاحبزادہ بنا دیا۔ یہ صاحبزادہ پرستی جو آتی ہے خانقاہوں میں، یہ اس وجہ سے آتی ہے کہ وہاں ذکر تو ہوتا ہے مگر علم نہیں ہوتا۔ شخصیت پرستی، ایک انسان کو اپنا مربی جاننے کے بجائے اس کو رب مان لینا، بہت فرق ہے مربی ماننے میں اور رب ماننے میں۔ تو جب ذکر تو ہوگا مگر علم نہیں ہوگا تو مربی اور رب کا فرق نہیں سمجھ پائے گا انسان، پھر مربی کو رب سمجھنے لگے گا۔ اور اگر علم تو ہوگا مگر ذکر نہیں ہوگا تو پھر تکبر بھی ہوگا، حسد بھی ہوگا، پھر باطنی امراض ہوں گے۔ یہودیوں کے پاس علم کی بالکل کمی نہیں تھی، قرآن نے کہیں نہیں شکایت کی کہ یہودیوں کے پاس علم کی کمی ہے۔ یہودی بڑے صاحب علم تھے، یہودیوں کے پاس مدرسے تھے۔ قرآن نے یہودیوں سے تو کہا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ قرآن بالکل نہیں کہتا کہ یہودیوں نے علم کا مذاکرہ چھوڑ دیا، بالکل نہیں کہتا، کہیں قرآن نے یہ بات نہیں کہی۔ ان کے پاس تو بڑے بڑے مدرسے تھے، خود مدینہ منورہ میں ان کا بہت بڑا ادارہ تھا جس کا نام تھا بیت المدراس، جہاں سیدنا عمر گئے تھے، جو وہاں پہنچ کے انہوں نے تورات پڑھنی شروع کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو اس وقت حضور سخت ناراض ہوئے۔ وہ بہت عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ان کے بڑے بڑے علماء تھے، ابن سوریہ سب سے بڑا عالم تھا مدینہ میں یہودیوں کا، جس کے پاس خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس خود گئے اور خصوصی ملاقات کا وقت لیا، آپ نے تنہائی میں ملاقات کی۔ ابن سوریہ سے آپ نے تنہائی میں پوچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس کا واسطہ دے کر جو نعمتیں اللہ نے بنو اسرائیل کو عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو بھی کوئی شک ہے کہ میں وہی ہوں جس کا تذکرہ کتابوں میں آیا ہے؟ آپ کی کوئی شک ہے آپ کو؟ تو ابن سوریہ نے کہا مجھے کوئی شک نہیں ہے، تم وہی ہو جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں آیا ہے۔ آپ کی قوم کو کوئی شک ہے کہ نہیں؟ قوم کو بھی کوئی شک نہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کوئی شک نہیں۔
پھر کیوں نہیں مانتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اور قوم کو تم سے حسد ہے. قوم یہ کہتی ہے ہزاروں سال سے امامت ہمارے ہاتھ میں تھی، اس شخص نے چھینی ہے، ہم اس کے پیروکار نہیں بن سکتے. اور حضور نے آخر میں پوچھا ابن سوریہ سے کہ اگر قوم کو یہ معاملہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر آپ کیوں نہیں فیصلہ کرتے؟ تو ابن سوریہ نے کہا کہ مجھے جو اعزازات حاصل ہیں میں ان کو چھوڑنے کی ہمت نہیں کر سکتا. اگر میں سچائی کی گواہی دوں گا تو قوم میری دشمن بن جائے. میں اس ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں جان بوجھ کر جانتا ہوں کہ تم سچے ہو مگر میں تمہارا انکار کرتا ہوں، یہ میری مجبوری ہے. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اپنی سند کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا. تو مسئلہ علم و ذکر کو یکجا کر دینا یہ عجیب و غریب قسم کی تفقہ فی الدین کی دلیل ہے. اس سے یہ سمجھ میں آیا. اب میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوا عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ جو اس دور کے ہم علماء ہیں جو ایسے بھی ہیں، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس دور کی تبدیلی کو جانیں.